جو طرف تمہارے دل کو گھائل کر رہی ہے، جو درد تمہیں دن بہ دن توڑتا جا رہا ہے، جس اذیت سے تمہاری آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں، جن پریشانیوں سے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، جس طرح تم سب کے سامنے مسکرا کر اپنا درد چھپاتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ واقف نہیں؟ اللہ واقف ہے، وہ تو درخت سے گرے ہوئے ایک پتے سے واقف ہے۔ تو کیا جب تم ٹوٹ کر گرتے ہوگے تو اسے معلوم نہیں ہوتا؟ اسے سب معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے جن آزمائشوں پر تم خود کو کوستے ہو کہ میں ہی کیوں، ان پر صبر کے باعث اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہو۔ جو حالات تمہیں ستا رہے ہیں، ان کے بدلے اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار رہا ہو۔ میں نہیں کہتی کہ رو مت، پریشان مت ہو، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ آنسو تو پیغمبروں کے بھی درد سے بہہ جاتے تھے، وہ بھی اللہ کو تڑپ کر پکار اٹھتے تھے، مگر وہ کبھی اللہ سے تعلق کو خراب نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے تو ان کے صبر اور توکل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے گا تو لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم سے کھالیں نوچ لی جاتی۔ گھبراؤ نہیں، رو لو، لیکن حوصلہ مت ہارنا۔ اللہ کو اپنی کہانی سناؤ، کیونکہ جو کہانی اللہ کو سنائی جاتی ہے نا، اس کا اختتام راضی کر دیتا ہے۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اسی لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جسے وہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اس کو پکارو گے تب تو وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ کر آؤ گے اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بس اللہ انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دعا کے معاملے میں وہ انتظار کر ہی نہیں پاتا۔ کچھ وقت گزرتے ہی وہ تھکنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے ہمارے لیے معجزے نہیں ہوتے، لیکن تو معجزے تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نا جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو مجھے رب پر یقین ہے، دوسری طرف تم کہتے ہو میں دعا مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، لیکن تم صبر نہیں کرتے۔ صبر کا صلہ تو تمہیں اللہ ہی دیتا ہے، صبر کے بدلے ہی تو معجزہ عطا کرتا ہے، لیکن تم صبر نہیں کرتے۔ اس یقین کے سفر میں تمہیں تھکنا نہیں، تم لوٹ جاؤ تب بھی یقین کرو، تم تھک جاؤ تب بھی یقین کرو، تم ٹوٹ جاؤ تب بھی یقین کرو کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔